تو شاہ فرمان صاحب، آپ نے کیا اس ایشو پہ عمران خان صاحب سے، عارف علوی صاحب سے یا پارٹی قیادت سے کسی فورم پہ ڈسکشن کی ہے؟ تو میں پارٹی کی طرف سے بات تو نہیں کر رہا. وہ تو 1.5 سال پہلے ایک ایشو چھیڑا گیا اور اس کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ 2/3 میجورٹی چاہیے. یہ میں نے اس کے اوپر بات کی کہ اگر عوام چاہتے ہیں کہ نظام تبدیل ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے. نہیں تو ایک چیز کہ آپ کے پاس اتنے دلائل ہے اور 1.5 سال پہلے آپ نے ٹی وی پہ آ کے اس ایشو کو چھیڑا تھا، اس کو بھی اب 1.25 سال ہو گئے، آپ اس کو اتنا غیر اہم سمجھتے ہیں کہ آج تک آپ کسی پارٹی فورم پہ نہیں لائے ہیں اور میڈیا پہ آ کے ایک صوبے کے آئینی سربراہ ہونے کے باوجود آپ اس طرح کا شوشہ چھوڑتے ہیں. یہ شوشہ نہیں ہے، نہیں، یہ دیکھو یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے اور میں ایک فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں. شوشے کی کیا بات ہے؟ آرٹیکل 48 کلاس نہیں، آپ اگر اس معاملے میں اتنے سنجیدہ ہے، سلیم صاحب میری بات سنیں. اپنی لیڈرشپ سے پہلے ڈیسائیڈ کر میں نے کہا آرٹیکل 48 سب کلاس 6 آپ کو شوشہ لگتا ہے؟ خدا کے بندے، میں آئین کا آرٹیکل کوٹ کر رہا ہوں. اچھا بات یہ کہ پہلے اس میں تو یہ اختیار ہے کہ دیکھیں کہ وزیر اعظم کو کسی معاملے پہ ریفرنڈم کا اختیار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب نہیں وہ اچھا، آپ تو ادھر ظاہری بات ہے، یہ تو پورے کانسٹیٹیوشن کی اور پورے نظام کو بدلنے کی بات ہے. تو میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں میری رائے، دیکھیں اگر آپ سنجیدہ ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ سال اس سے پہلے گزرا تھا اور 1.25 سال اب آپ کے اس انٹرویو کو گزر گئے. اس پورے 1.25 سال میں آپ نے کس وزیر اعظم یا صدر سے ڈسکس کیوں نہیں کیا ہے؟ دیکھیے میں نے کہا کہ اگر میری جگہ بنتی، پہلے تو میں گورنر ہوں، پارٹی کی کسی فورم کا حصہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر پارٹی اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا چاہے اور اگر میں لیگل اعتراض ہوں، لیکن وزیر اعلیٰ سے زیادہ آپ پرائم منسٹر کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ کل پارٹی میں آیا ہے، آپ سالوں سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، آپ کی ان سے ایک فرینکنس بھی ہے. صدر کے ساتھ تو آپ کا رابطہ روز کا ہوتا ہے. دیکھیے دیکھو جب پارٹی اس کے اوپر بات کرے گی اور اگر میں انٹائٹل ہوں اس فورم پہ بات کرنے کا تو پھر میں بات کروں گا. اور میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میرا جواب ہاں میں ہوگا. اگر پارٹی کا فیصلہ آتا ہے اور اس حوالے سے میجورٹی کے اوپر فیصلہ ہے تو پھر میں پارٹی کے ساتھ ہوں، لیکن میں اپنی بات تو کر سکتا ہوں. یہ جو دلائل دیے ہیں دونوں پٹیشنرز نے، اس میں یہ ہے کہ جی ہمارا جی ڈی پی گروتھ اتنا گر گیا ہے، ہماری آبادی اتنی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری اتنی ہو جائے گی اور ملک میں انتشار کی طرف چلا جائے گا یہ نظام. ایک لحاظ سے آپ محسوس نہیں کرتے کہ اپنی حکومت کی ناکامی کو اب وہ اور آپ جیسے لوگ یہ صدارتی نظام کے شوشے میں چھپانا چاہتے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پٹیشنرز گئے ہیں انہوں نے 2 باتیں کی ہیں اور یہ صرف ہماری یعنی 2 سال کی حکومت کے اوپر نہیں کی ہے. انہوں نے اس نظام کی 70 سالہ جو رزلٹ ہے ہمارا اس کے اوپر بات کی ہے کہ سارے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ پارلیمانی نظام کے اندر ملک کے اوپر قرضے بڑھ رہے ہیں، ایجوکیشن سسٹم کولیپس ہو رہا ہے، ہیلتھ سسٹم امپروو نہیں کر پا رہا، یعنی سارے جو انڈیکیٹرز بتائے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. کبھی عمران خان صاحب نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ پارلیمانی نظام کی وجہ سے تباہ ہو گئے. تو کیا مطلب صرف عمران خان صاحب کہیں گے تو تب بات ہوگی؟ اب آپ میری بات تو سنیں کہ پٹیشنر نے یہ بات کیوں کی ہے. پٹیشنر نے کہا ہے کہ سارے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ اس نظام کے اندر امپرومنٹ نہیں آ رہی، کہیں بھی یہ نہیں دیکھا گیا ہے کہ اس نظام کے اندر، اور انہوں نے وجوہات بھی بتا دی ہیں اس کے اندر. لیکن ایک منٹ مجھے ذرا ایکسپلین. وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 70 سال سے ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے، لہٰذا اس کے اندر جو نظام کی کنٹریبیوشن ہے کہ نظام کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں، ایک منٹ، اس پر 70 سال سے نہیں، مثلا انہوں نے جی ڈی پی گروتھ کا ذکر کیا ہے. نہیں، تو پچھلے 5 سال بھی پارلیمانی نظامی حکومت تھی مسلم لیگ نون کی، اس میں تو جی ڈی پی گروتھ اوپر جا رہا تھا، یہاں پہ نیچے کیا ہے. دیکھیں ملک کے اندر جو ملک کی اکانومی ہے، جو سوشل فیبرکس ہے، جو غریب کی حالت ہے، جو امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، غریب ترین ہوتا جا رہا ہے، جو سوشل انجسٹر ہے، جو سوشل سیکیورٹی نہیں ہے. کیا آپ سلیم صاحب سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی 2 یا 3 دفعہ کی حکومت میں
یا پیپل پارٹی کی 2 یا 3 دفعہ کی حکومت میں یا 70 سال سے جو اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں وہ سارا صحیح ہو رہا تھا اور 2 سال کے اندر سارا غلط ہے. نہیں میرے پٹیشنر کو آپ دیکھ لیں نا, پٹیشنر کو آپ لیکن اس کا کاؤنٹر برطانیہ میں تو ایسا نہیں, ملائیشیا میں تو ایسا نہیں ہوا. میں اسی پہ آتا ہوں. اس کے اوپر ایک نیوٹرل میرٹ کے اوپر ڈیبیٹ ہونا چاہیے. اچھا تو میرٹ پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں اس لیے چاہتا ہوں, اس کی وجہ کیا ہے, عوام کو بھی یہ پتہ چلے. دیکھیں اگر فرض کریں میں اور آپ مل کے 22 ڈیبیٹ کر دیں فار ایگزامپل, اس کے اندر عوام کے اندر کنفیوژن پیدا ہو جائے گی. میری یہ ریکویسٹ ہے سارے ایکسپرٹ سے, اینکر پرسن سے, میڈیا سے, کہ میرٹ کے اوپر اگر یہ ڈیبیٹ چلیے تو میرٹ کے اوپر یہ ڈیبیٹ ہو جائیں کہ ہم اس سسٹم میں کمی کیا ہے اور اس کمی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تاکہ ملک کا نظام اچھا ہو. یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر. لیکن میرٹ پہ اگر ہم بات کریں تو گورنر صاحب یحییٰ خان اور ایوب خان کے صدارتی نظام ہم نے دیکھا, اس نے ملک توڑوایا. نہیں دیکھو اس پہ میں آتا ہوں. ایک انڈیویجول کو اپنے آپ کو صدر کہنا اور صدارتی نظام, اس میں فرق ہے. اس کی یہ آپ کسی بھی لائر کو بلا لیں, کسی کانسٹیٹیوشنلسٹ کو بلا لیں اور اس کو بتا دیں کہ آپ فار ایگزامپل پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب تھے, وہ انڈائریکٹلی الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری تھے. انہوں نے اپنے آپ کو صدر کہا. صدارتی نظام اور صدر کہنے میں فرق ہے. جب ہم کہتے ہیں صدارتی نظام تو یہ پورا سسٹم ہے. نہیں, ایگزیکٹو کے اختیارات جب صدر کے پاس آ گئے تھے. نہیں اچھا, صدارتی نظام کے سب سے بڑی خوبی یہ بیان کی جاتی ہے کہ چیف ایگزیکٹو کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی منصب کے لیے, کسی بھی وزارت کے لیے میرٹ پہ ایکسپرٹس کو چنیں. یہ اختیار جنرل یحییٰ کے پاس بھی تھا, یہ جنرل ایوب کے پاس بھی تھا, یہ جنرل ضیاء الحق کے پاس بھی تھا, اور جنرل مشرف کو تو سپریم کورٹ نے بھی یہ اختیار دیا تھا کہ آپ ملک کے جس کونے سے جو چاہے آئین میں بھی ترمیم کر لے. تو اور صدارتی نظام, لیکن ان سب کے نتائج ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے. میں بڑے معذرت کے ساتھ سلیم صاحب, بات یہ ہے کہ جب بات کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشن لا کی ہوتی ہے تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشن لا کا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری لوگوں کو سلیکٹ کرے. چیکس اینڈ بیلنس کے ساتھ وہ پورا ایک نظام ہے کہ لیجسلیچر کا کیا کردار ہے اور کیا ہونا چاہیے. کیا اس کے اندر تھا اپر ہاؤس کے کتنے اختیارات ہیں اور یونٹس کو کتنی پروٹیکشن ہے, کیا اس وقت تھا. جوڈیشری کے پاس کون سا اختیار ہونا چاہیے, جوڈیشل ریویو, کیا اس وقت تھا. اب آپ میری بات سنیں, یونٹس جو اکائیاں ہیں, اسٹیٹس ہیں, پروونسز ہیں, ان کے ڈائریکٹلی الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو تھے, کیا ان کی سپریشن آف پاور تھے. یہ ایک پورا نظام ہے جو انشور کرتا ہے چیکس اینڈ بیلنس کی کہ ہر ادارے کا اپنے اختیار. صرف آپ پریزیڈنشل سسٹم جنرل مشرف صاحب کا ہو یا ایوب خان صاحب کا ہو, وہ پریزیڈنٹ کہلانا اور پریزیڈنشل سسٹم میں فرق ہے.